یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جو بہت پریشان تھے کام نہ ملنے کی وجہ سے۔ ایک دن دونوں دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر یہ گاؤں چھوڑ دیں یا کسی اور گاؤں میں چلے جائیں۔ پھر ایک دوست نے کہا، نہیں یار، ہم اسی گاؤں میں رہیں گے لیکن کچھ اور کرتے ہیں۔ مل کر دونوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم دیہات کے جنگل میں جائیں۔ دیہات کا جنگل بہت خوفناک تھا۔ وہاں کے لوگ اس جنگل کو جانتے تھے کیونکہ یہ جنگل جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ اب دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دیہات کے جنگل میں جائیں گے۔ وہاں بہت سا خزانہ ہے، ہم اس خزانے کو یہاں لے کے آئیں گے۔ کیونکہ جنگل بہت خوفناک تھا، وہاں طرح طرح کے جانور تھے۔ تمام جانوروں کے علاوہ وہاں چڑیلیں بھی تھیں اور جادوئی دنیا تھی وہاں۔ کیونکہ دونوں نے اب مل کر یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ ہم اس جنگل میں جائیں گے۔ اب دونوں مل کر یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب جنگل میں کیسے جائیں گے، کس طرح جائیں گے، کیونکہ وہ جنگل یہاں سے کافی دور تھا۔ وہاں پر جانے کے لیے ان کو کوئی گھوڑے یا ہاتھی کی ضرورت تھی۔ اب دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جنگل پیدل ہی جائیں گے، کیونکہ یہ غریب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اب دونوں مل کے یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم گھر والوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کام پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں گئے تو گاؤں والوں کو یہ شک ہو جائے گا کہ یہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر ان کو بتایا تو یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے، اور اگر ہم نہ گئے تو وہ خزانہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں خزانہ نہ ملا اور ہم دونوں مل کر اس جادوئی دنیا کو ختم نہ کر سکے اور جادوئی چڑیلوں نے ہمیں کھا لیا تو ہم دونوں کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک دوست نے یہ اپنے دوسرے دوست سے یہ کہا۔ اب دوسرا دوست سوچنے لگ گیا کہ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم وہاں پر جائیں، لیکن اگر کسی ایک کو وہ چڑیل پکڑ لے تو دوسرا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ تم میری مدد نہ کرو اور تم بھاگ کر آ جاؤ۔ یہ سن کر یہ کرتے وہ دن آ گیا۔ اب دونوں دوستوں نے مل کر اس جنگل میں جانا چاہا۔ وہ جنگل بہت خطرناک تھا، وہاں طرح طرح کی چڑیلیں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گفا تھی اور ساتھ میں ایک چوہا بھی بیٹھا تھا جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ چوہا ضرور اس چڑیل کا تھا اور اس چڑیل کے ہاتھ میں ایک جادوئی چھڑی تھی جس کی مدد سے وہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتی تھی۔ ان دونوں دوستوں نے دیکھا کہ وہ ایک پری کو اپنے قابو میں کیے ہوا تھے اور پری چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ اب دونوں دوستوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس پری کو بچائیں۔ اب دونوں دوستوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ پہلے ہم پری کو بچائیں گے اس خطرناک چڑیل سے، اس کے بعد ہم خزانے کی طرف جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں یار، ہم پہلے خزانے کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اگر ہم چڑیل کے ہاتھ میں پھر کیا ہوا۔ دونوں نے پری کو بچایا، پری کو بچانے کی کوشش کی اور آخر کار پری کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ان دونوں نے مل کر اس چڑیل کا خاتمہ کر دیا۔ پری نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں نے میری ہیلپ کی ہے، میری مدد کی ہے، مجھے بچایا ہے، تو پری نے ان سے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے انعام میں؟ تو ان دونوں دوستوں نے سوچنے لگ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پری کو بچایا تو جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، پھر سے پریاں اکٹھی ہو گئیں اور اس چڑیل کو مار ڈالا۔ اب کیا ہوا کہ پری نے کہا کہ نہیں، پری نے ان سے کہا اگر تمہیں خزانہ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتے ہو، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور کس کام سے آئے ہیں، کیونکہ آج تک اس جنگل میں کوئی بھی نہیں آیا، آپ پہلے انسان ہو جو اس جنگل میں آئے ہو۔ کئی ہزار سال پہلے مجھے اس چڑیل نے پکڑ لیا تھا اور آج تک میری ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ آج تم دوست میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ان دونوں دوستوں کو خزانہ دیا پری نے۔